ایک دفعہ کا ذکر ہے، اونچے اونچے پہاڑوں کے بیچ میں ایک نہایت ہی خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں 3 بہنیں جن کا نام آمنہ، فریدہ اور زارا تھا رہتی تھیں۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی، اپنی میزبانی اور خاص طور پر ایک قصہ مشہور تھا جس کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ قصہ تھا ایک بولنے والے پھل کا۔ وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو کوئی بھی اس پھل کو کھا لیتا ہے وہ اسے کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی دیتا ہے۔ ان تمام قصوں سے متاثر ہوتے ہوئے ان تینوں بہنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پھل کو ضرور ڈھونڈیں گی۔ ان کا یہ سفر نہایت ہی پرجوش اور جذبے سے بھرا ہونے والا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھیں کہ وہ ایک ایسے پھل کو دیکھ پائیں گی جو بولتا ہوگا۔ تو تینوں بہنوں نے گاؤں کی لائبریری سے وہ نقشہ حاصل کیا جس پر بہت ہی پیچیدہ نشانات تھے۔ وہ نقشہ انہیں اس باغ تک لے جائے گا جہاں پر وہ خاص پھل موجود تھا۔ یہ نقشہ ان تینوں بہنوں کو گھنے جنگلوں کے بیچ، چمکتے ہوئے دریاؤں کے قریب سے اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان میں رستہ دکھانے میں مدد کرے گا۔ اس رستے میں ان تینوں بہنوں کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھیں، سب کچھ ان کے لیے بہت ہی انجان ہوتا جا رہا تھا۔ رستے میں ان تینوں بہنوں کی ملاقات ایک بہت ہی دانا الو سے ہوئی، جو کہ ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس الو نے ان سے کچھ پہیلیاں پوچھیں تاکہ وہ ان بہنوں کو آزمائش میں ڈال سکے اور وہ ظاہری جواب کی بجائے اپنے اندر جا کر اس کا جواب تلاش کریں۔ آمنہ، جو کہ بہت ہی زیادہ ذہین اور دانا تھی، اس نے الو کے تمام پہیلیوں کا جواب نہایت ہی اچھے طریقے سے دیا، اور اس کے بعد وہ تینوں بہنیں آگے چلنے لگیں۔ رستے میں ان کا گزر ایک بازار سے ہوا، جہاں پر ان کی ملاقات ایک عجیب و غریب تاجر سے ہوئی۔ اس تاجر کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو خوش رکھنے کے لیے کافی ہیں، اور اس کے لیے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ان میں سے سب سے بڑی بہن جب آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سی چھوٹی چھوٹی چوڑیاں، چھلا، ہار اور اس طرح کی چیزیں پڑی تھیں۔ تب اس نے تاجر کو کہا کہ اصل خوشی ان عارضی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ خوشی تو سب کے ساتھ مل کر رہنے میں ہے۔ اور یوں اس کو لاجواب کرتے ہوئے تینوں بہنیں آگے بڑھیں۔ رستے پر انہیں ایک بھول بھلیا کا سامنا کرنا پڑا، جہاں پر ان کے لیے بہت سے دھوکے چھپے ہوئے تھے۔ تو درمیان والی بہن، جس کا نام زارا تھا، اس دفعہ وہ آگے بڑھی اور اس بھول بھلیا سے نکلنے کے لیے اپنی بہنوں کی مدد کرنے لگی، اور آخرکار وہ تینوں بہنیں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ بہت سی مشکلات کے بعد آخرکار وہ اس خوبصورت باغ تک پہنچیں جہاں پر قصے کہانیوں کے مطابق وہ بولنے والا پھل اگتا ہے۔ تو باغ بہت ہی خوبصورت تھا، ہر طرف تازہ اور رسیلے پھل لٹکے ہوئے تھے۔ غرض کہ وہ باغ ہر طرح سے ایک جادوئی منظر پیش کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ تینوں بہنیں باغ کے درمیانے حصے پر پہنچیں، جہاں پر پھلوں سے ڈھکا ہوا ایک بہت ہی بڑا درخت تھا۔ کہانیوں کے مطابق یہ وہی پھل تھا جو کہ بول سکتا تھا، لیکن وہ جیسے ہی قریب گئیں تو وہ حیران رہ گئیں کہ وہ پھل بولتا نہیں تھا۔ ان تینوں بہنوں نے وہاں سے اس پھل کو توڑا اور جیسے ہی اسے کھایا تو انہیں اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ بولنے والا پھل خوشی کسی اور طرح سے نہیں دیتا، بلکہ اصل خوشی اس کو کھانے سے ہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مشکلات جنہیں انہوں نے اپنی ذہانت سے حل کیا۔ اس کے بعد وہ تینوں بہنیں گاؤں واپس لوٹ آئیں اور اپنے گاؤں والوں کو اس سفر کے بارے میں بتایا، اور گاؤں والوں کو یہ بتایا
کہ اصل خوشی شکر کرنے میں ہے، اپنے خاندان کے ساتھ رہنے میں اور مل کر مسئلے سلجھانے میں ہے، نہ کہ اس میں کہ تمام خاندان والے ایک دوسرے سے الگ رہیں یا پھر آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے راستے میں مشکلات ڈالیں۔